السلام علیکم، میں ڈاکٹر کشان ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنس شفا پورہ سے۔ تو آج ہم جو ہے پولٹری پروڈکشن پڑھ رہے ہیں۔ پولٹری پروڈکشن جو ہے وہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں موسم گرما اور برائلر فارمنگ۔ موسم گرما میں جو ہے برائلر فارمنگ ایک بڑا چیلنجنگ چیز ہے۔ کیونکہ جو ہے ہمیں ٹمپریچر ہیومیڈیٹی وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ مینٹین کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں فینس کا استعمال ETC، کیونکہ جو ہے گرمیاں جو ہیں وہ ایک ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہارش ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹمپریچر 50 تک چلا جاتا ہے۔ ان سب میں جو ہے ہم کیا کیا تدابیر کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے ہم جو ہے وہ اپنے جو اس فارمنگ کو جو ہے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ موسمی تغیر بدل جو ہے وہ بے حد متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نارملی وہ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کریں برائلرس کی تو ان کو ہم نے اپنے فارم کے اندر رکھنا ہوتا ہے پروڈکشن پرپز کے لیے۔ ان کا جو یہ سارے نظام ہیں ہم نے خود ہی مینیج کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں زیادہ گوشت کی پیداوار چاہیے اور ہمیں موسمی تبدیلیوں سے ان کو بچانا ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ کچھ ضروری جو تدابیر ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ آگے ہم پڑھتے ہیں کیا کیا تدابیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو جو ہے ماحول کے درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہمیشہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر نمی کا جو تناسب ہے وہ 65% ہونی چاہیے، ہیومیڈیٹی 65% جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو شیڈ کی جو ہے ہمارے پاس تعمیر وہ ہم اس کے حساب سے کریں، نقشے کے حساب سے پراپر، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے مشرق سے مغرب کی جانب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور لمبائی 100 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ ہم اگر کر دیں گے تو اس ایریا کا جو ٹمپریچر کنٹرول کرنا ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے شرح مواد زیادہ ہو جائیں گے۔ ہمیں جو ہے سخت گرمی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ شیڈ کے باہر ہمیں تو سایہ دار درخت وغیرہ لگا دیں، کیونکہ ان کا بھی کولنگ افیکٹ کافی آتا ہے انوائرمنٹ کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ پٹسن کی جو ہے وہ ہم اس طرح پہلے جالیاں لگوائیں، اس کے اوپر پٹسن کے جو ہے پردے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پٹسن جو ہے اس کے اوپر پانی پھینکا جائے تو وہ کیا ہوتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کافی دیر بعد تک وہ ٹھنڈی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایگزاسٹ فین بہت زیادہ ضروری ہیں، کولنگ فین، ایگزاسٹ فین، سیلنگ فین، یہ سارے جو ہیں ہم جو ہے وہ لا سکتے ہیں، جس سے ہم جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ ہم 25 تک رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم روشن دان وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے ہوا وغیرہ جو ہے وہ پراپر کرے۔ لیکن زیادہ گرمیوں میں ہم وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ جو ہے وہ باہر سے گرم ہوا بھی اندر لے کر آتے ہیں۔ یہ چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ ہم نے جو ہے پرندوں کو جگہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہے، اندر کٹھے نہ ہوں، کیونکہ ان کی باڈی ہیٹ ہوتی ہے۔ اگر زیادہ کٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اب باڈی ہیٹ ہی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک اور اس کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں سیاہ روغن جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، سفید روغن کریں، ٹھیک ہے، جس سے ہیٹ ریفلیکٹ ہو، ٹھیک ہے۔ چھت کے اوپر بھی سفید روغن ہو جہاں سے ہیٹ ریفلیکٹ ہو، ٹھیک ہے، اندر ہیٹ زیادہ جو ہے وہ ابزارب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کیا کریں گے، خوراک اور پانی کی جو فراہمی ہے وہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ ٹھنڈے اوقات میں جو ہے وہ دیں زیادہ خوراک ان کو، لائک صبح کے وقت یا شام کے وقت، ٹھیک ہے۔ اور ہر وقت ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہو، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی میں دودھ بھی ملا دیتے ہیں، لیکن وہ زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شکر ملا دیتے ہیں، وہ پھر بھی ٹھیک رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو ہے وہ پانی ایک جو ہے ٹھنڈا اور تازہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پانی نہ ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ پرندے جو ہیں وہ نارمل فیل نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے پینے کے لیے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو ہے پانی کی ترسیل 2 سے 3 دفعہ دن میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پانی 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہیٹ اسٹریس کو کم کرنے کے لیے وٹامن C جیسی جو ہے وہ وٹامن C وغیرہ دیتے ہیں، اس کا بھی کولنگ افیکٹ آتا ہے باڈی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں، یا پورے پرندوں کو جو ہے وہ پانی کے اندر ڈبکی بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سارے تدابیر ہیں۔ مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔